بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری بیوہ نند بیوٹیشن تھی جس نے گھر کی بیٹھک میں بیوٹی پارلر بنایا ہوا تھا، لیکن میری نند کی ایک شرط ہوتی تھی کہ وہ جس دلہن کو بھی تیار کرتی اس کو 8 دن آنے کا ٹائم دیتی۔ اسی طرح وہ دلہن روز صبح میری نند کے پاس آ جاتی اور پورا دن کمرے میں بند رہتی، لیکن جب وہ گھر جانے کے لیے باہر نکلتی تو اس کی حالت ایسی ہوتی جیسے کسی نے اسے مارا ہو۔ مجھے 8 دن پورے ہونے کا انتظار تھا۔ میں اس لڑکی کو تیار ہوتا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جب 8 دن پورے ہوئے تو میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اندر کا نظارہ دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میری نند تو روز ہی اس لڑکی کو مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اندر کمرے میں لایا گیا تھا۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ خدارا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، لیکن اس بے حس پر میرا رونا، بلکنا، تڑپنا سب بے اثر تھا۔ مجھے کمرے میں لا کر اس نے بری طرح سے زمین پر دھکا دیا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں زمین سے اٹھ کر بند دروازے کو کھٹکھٹانے لگی، رو رو کر منتیں التجائے کرنے لگی، لیکن یہ سب لوگ بے حسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ صبح سے رات ہو گئی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جو وہاں سے اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر خوف کے ماری میری جان ہی تو نکل گئی۔ مجھے اپنا عبرتناک انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں شادی ہو کر سسرال آئی تھی۔ سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ بس میں تھی اور 2 افراد تھے، ایک میری ساس اور ایک بیوہ نند تھی۔ میرے شوہر مزاج کے بہت اچھے تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، خیال رکھنے والے تھے۔ البتہ ساس کچھ بیمار رہتی تھی، اس لیے ان کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزرتا تھا۔ شوہر صبح ہی اپنے کام پر چلے جاتے تھے، میری نندی گھر پر ہوتی تھی، لیکن عجیب سڑیل مزاج خاتون تھی۔ میں نے اسے پچھلے 1 ماہ سے مسکراتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ وہ بس رات کا کھانا ہی ہمارے ساتھ کھاتی تھی، باقی کا پورا دن وہ یا تو اپنے کمرے میں گزارتی یا اس بیٹھک میں جسے وہ پارلر کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ میری ساس بیمار رہتی تھی، اس لیے کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ ایک حیران کن بات یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر وہاب کو ان کی بہن سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اپنے کام سے واپس آ کر تھوڑی دیر ہی اپنی والدہ کے کمرے میں گزارتے تھے۔ دوسری حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ میری ساس بھی میری نند سے کوئی بات نہ کرتی۔ میں ایک ماہ میں کبھی دونوں ماں بیٹی کو آپس میں ایک بار بھی بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اپنے سسرال میں ایک کشیدگی سی محسوس ہوتی تھی۔ شروع میں نے بہت چاہا کہ آپا سے کچھ بے تکلف ہو جاؤں، لیکن ان کا سخت گیر رویہ مجھے کبھی بھی ان کے قریب نہ کر سکا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، اس لیے میں بھی اپنے آپ میں رہنے لگی تھی۔ میری نند نے گھر کی بیٹھک میں اپنا پارلر کھول رکھا تھا جس کا دروازہ ہمارے لاؤنج میں کھلتا تھا، اس لیے وہ لڑکی آتی وہ لاؤنج سے ہوتے ہوئے ہی پارلر میں جاتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ صرف دلہنوں کو ہی تیار کرتی تھی، عام خواتین کی کٹنگ، میک اپ وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ ان کے پاس ایک وقت میں ایک ہی لڑکی آتی تھی۔ میرا جب رشتہ ہوا اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری نند دلہن ایکسپرٹ ہے تو مجھے یہی لگا کہ ولیمے پر مجھے وہی تیار کریں گی، کیونکہ اکثر گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی نند کی بے مروتی اپنی شادی کے اگلے روز ہی دیکھ لی تھی، جب اس نے مجھے ولیمے پر اپنے پارلر میں تیار کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس وقت بھی اس کا یوں کوڑا جواب دینا اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے یہ حیرت ہوئی کہ جب میری نند خود بیوٹیشن کا کام کرتی ہے اور پارلر بھی چلا رہی ہے، یہ بھی میرے سننے میں آیا تھا کہ اس کے پارلر سے تیار ہوئی دلہن بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، تو مجھے تیار کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ میں نے وہاب سے پوچھا بھی، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال گیا کہ آج کل آپا کے پاس کام بہت ہے، پہلے سے ہی بہت سی دلہنیں آئی ہوئی ہیں، تمہیں میں کسی اور اچھے پارلر سے تیار کروا دیتا ہوں۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی کہ کیسی بہن ہے یہ اپنے بھائی کی بیوی کو چھوڑ کر دوسری لڑکیوں کو تیار کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ لیکن یہ راز مجھ پر ولیمے کے اگلے روز کھل گیا تھا کہ ان کے پاس تو تیار ہونے کے لیے کوئی بھی دلہنوں کا رش نہیں لگا تھا۔ بہرحال میرے شوہر میرے ساتھ بہت اچھے تھے، میرے لیے یہی بہت تھا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، لیکن مجھے اپنی نند کا رویہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے پارلر کو ہر وقت لاک رکھتی تھی، ان کے علاوہ اس پارلر میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ میری نند ایک عجیب سی عورت تھی، مجھے دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے، حالانکہ میں نے تو کبھی اسے ایسی کوئی بات نہ کی تھی جو اسے ناگوار گزرتی۔
دوسری بات جو مجھے اس میں عجیب لگتی کہ جب میں اپنے کمرے میں شوہر کے ساتھ ہنستی بولتی باتیں کرتی، وہ اپنے کمرے سے غصے سے باہر نکل آتی اور وہاب کو گور کے دیکھتی، وہ بلند لہجے سے کہتی کہ تم لوگوں نے کیا شور مچا رکھا ہے پورے لاؤنج میں، آوازیں گونج رہی ہیں۔ میں دن بھر کی تھکی ہوتی ہوں اور رات کو جب سونے کے لیے لیٹوں تو تم لوگوں کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی شوق ہے تو اپنے کمرے میں تماشے کیا کرو۔ یہ بات سن کر تو وہاب بھی چپ سے ہو جاتے، لیکن آج کل جو بات مجھے ستائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جسے بھی میری نند دلہن بنانے کے لیے ایڈوانس لیتی، اس کی یہ شرط ہوتی کہ 8 دن تک وہ دلہن کو ضرور اپنے پاس بلائے گی۔ چلو یہ تو ہوتا ہی ہے شادی میں کہ دلہن کو اپنا فیشل اور دیگر کام وغیرہ کروانا ہوتا ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکی صبح میری نند کے کمرے میں جاتی اور شام کو باہر نکلتی تھی، اور جب کمرے سے نکلتی تو بری طرح سے ہاں پڑی ہوتی تھی۔ چہرے پر تر و تازگی کی بجائے ایک بدخاصی سی چھائی ہوتی تھی، جیسے کوئی مشقت کا کام کیا ہو، کیونکہ وہ کمرہ لاؤنج میں کھلتا تھا اور جو بھی لڑکی آتی وہ لاؤنج سے ہوتی ہوئی اسی کمرے میں جاتی تھی، اور کچن بھی وہیں تھا جہاں میں کام کرتی تھی۔ پورا دن مجھ سے کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں کھاتی پیتی تھی اور کھانے کے فوراً بعد ہی نیند اور ڈپریشن کی بہت سی دوائیاں کھاتی اور سو جاتی۔ میں ہر کام کے لیے ملازمہ آتی تھی اور کام کر کے چلی جاتی تھی۔ گھر کا کام بھی اتنا زیادہ نہ تھا کہ میرا پورا دن اسی میں گزر جاتا۔ میری نند کے تیور ایسے نہ تھے کہ میں ان سے بات کر سکتی، مجھے دیکھ کر ہی اس کے چہرے کے زاویے ہی بگڑنے لگتے تھے۔ وہاب رات کو آتے تھے، تھکے ہوتے تھے، کھانا کھاتے کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتے، اپنی والدہ کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے اور سو جاتے۔ میرا پورا دن چپ چاپ خاموش رہ کر گزرتا تھا۔ حیرت انگیز قسم کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی جس سے 8 دن پہلے دلہن بننا تھا میری نند کے پاس آتی تو میری نند اسے کمرے میں لے جا کر کمرہ لاک کر دیتی اور تیز میوزک والے گانے لگا دیتی جو شام تک بجتے رہتے۔ کچن میں کام کرتے ہوئے میں شور و گل سے تنگ آ جاتی تھی۔ اگر میوزک لگانا بھی تھا تو ہلکی آواز میں لگا دیتی۔ 3 دن بعد اچانک میں اس لڑکی پر نظر پڑی جو چند دن بعد دلہن بننے والی تھی۔ مجھے وہ لڑکی 3 دن میں ہی ایسی لگ رہی تھی جیسے اس کے چہرے کی رونق زرد سی پڑ گئی ہو۔ میرا بڑا دل چاہتا کہ میں دیکھوں کہ ایسی کون سی سروس میری نند دیتی ہے کہ دلہن کے چہرے پر رونق آنے کی بجائے وہ مرجھایا ہوا پھول بن جا رہی ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگتا تھا کہ اس پر کوئی بھی فیشل اپلائی کیا گیا ہو، بلکہ اس کی رنگت تو دن بہ دن زردی مائل ہوتی جا رہی تھی۔ حیران اس بات پر تھی کہ پھر بھی وہ لڑکی باقاعدگی سے آ رہی تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا اس کے ماں باپ کو اپنی بچی کی رنگت نظر نہیں آتی جو نکھرنے کی بجائے اترتی جا رہی ہے۔ ایک بار لڑکی جب کمرے سے باہر نکلی، میں اس وقت کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی اور اس قدر نڈال اور بدخواص تھی، باہر آ کر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، بات سنیں، مجھے جلدی سے ایک گلاس پانی دے دیں، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں کچن کے سنک میں برتن دھو رہی تھی، اس نے فٹافٹ سے گلاس لیا، فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکالا اور پھر اس کو دے دیا۔ اس لڑکی نے ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پانی کا خالی کیا تھا اور مجھ سے پانی مانگنے لگی۔ نہ جانے اس کو کیوں اتنی پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے 3 گلاس پانی 2 منٹ کے اندر اندر پی لیا تھا۔ اب تو میرا تجسس اور بڑھنے لگا تھا۔ میری نند ابھی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے موقع پا کر اس لڑکی سے پوچھا کہ تم پورا دن کمرے میں کرتی کیا ہو؟ میری بات پر وہ لڑکی کچھ خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتی میری نند کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج بھی وہ نہا دھو کر باہر آئی تھی، میری بات سن چکی تھی۔ وہ تو مجھ پر یوں بڑھ گئی جیسے میں نے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا ہو۔ پہلے تو میری نند نے اس لڑکی کو آنکھیں دکھا کر جانے کے لیے کہا، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد تو میری نند مجھ سے ببک کر بولی، کہنے لگی کہ تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں دخل اندازی دینے والی؟ میں نے کہا تو ایسی کوئی بات نہیں، بس یہی پوچھا ہے کہ وہ آپ سے کون کون سی سروسز لیتی ہے۔ وہ چلا کر بولی کہ بکواس بند کرو، سب جانتی ہوں میں، بیوقوف کسی اور کو بنانا۔ یاد رکھو میری ایک بات، میری ٹو رکھنا چھوڑ دو ورنہ تمہاری زندگی عذاب بنا کر رکھ دوں گی۔ آنکھیں دکھائے وہ مجھے یوں کہہ رہی تھی جیسے میرے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھیں گی۔ مجھے ان سے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ میں دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ اتنی بڑی بات تو نہ تھی۔ جیسا رد عمل میری نند نے مجھ سے برتا تھا، میں نے آپا کے رویے کے بارے میں وہاب سے شکایت کی، لیکن وہ تو الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگے، کہنے لگے کہ تمہیں کیا لگا کہ وہ کیا سروس دیتی ہے، اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے آج یہ بتا ہی دیں کہ آپ لوگوں کو میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ آپ آپا کی غلطی پر بھی مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔
پورا دن میں اکیلی ہوتی ہوں، 2 افراد میرے علاوہ اور بھی گھر میں رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی اکیلی میں گھر میں رہتی ہوں، آپ کی والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، ڈپریشن اور نیند کی دوائی کھا کر سوتی رہتی ہیں، اور آپا مجھے دیکھتی الٹے سیدھے منہ بنانے لگتی ہے، کبھی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے ایک ماہ میں انہیں کچھ کہا ہو، بلکہ میں تو انہیں ہر بار کہتی ہوں کہ میرے ساتھ مل کر کھایا کرے، باتیں کیا کریں۔ میں ان کا خیال بھی رکھتی ہوں، ناشتہ کھانا میں بنا کر دیتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے یوں بات کرتی ہیں جیسے مجھے کاٹ کھائیں گی۔ وہاب کہنے لگا کہ وہ جب تم سے بات ہی نہیں کرتی ہیں تو تم بھی ان کے معاملے میں دور رہا کرو، ٹی وی دیکھ لیا کرو، موبائل میں اپنے گھر والوں سے بات کر لیا کرو، جو چاہیے کرو، بس آپا سے دور رہا کرو، وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ وہاب کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ 2 دن میں نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ لڑکی کب آتی ہے کب جاتی ہے، بس اپنے کام سے کام رکھنے لگی تھی میں۔ لیکن ایک بات جو میری آنکھوں نے دیکھا، میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، اس لڑکی کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا۔ آپا ایسی کون سی سروس دیتی تھی جس کے لیے کمرے میں تیز میوزک ضروری ہے؟ میں خود بھی اپنی شادی کے لیے پارلر میں گئی تھی، لیکن بس 1 دن کے لیے۔ شادی کے لیے جو ضروری فیشل وغیرہ کروانا تھا وہ بھی کرایا تھا، اور چہرہ پہلے سے بہت زیادہ نکھر گیا تھا۔ یہ کون سی سروس ہے جو آپا دیتی ہے اور 8 دن تک جاری رہتی ہے؟ لیکن لڑکی کی رنگت نکھرنے کی بجائے بے رونق سی ہو جاتی ہے۔ میرے اندر کے تجسس نے مجھے بے چین کر کے رکھا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ میرے اندر بیٹھا ضمیر اب مجھے اس بات میں ملامت کرتا کہ میں ایمان کے کس درجے پر کھڑی ہوں، میں کیسے برائی سے آنکھیں بند کر کے رہ سکتی ہوں۔ اس لیے سوچ لیا کہ سچ سامنے لا کر رکھوں گی۔ کون سی سروس آپا دیتی ہیں جس کے بعد نہائے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکلتی اور لڑکی نیم غنودگی کی حالت میں واپس جاتی ہے؟ لیکن جب میں یہ فیصلہ کرتی کہ آج تو میں ضرور آپا کے کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھوں گی کہ اندر ہوتا کیا ہے، تو مجھے یہ خوف ہونے لگتا تھا کہ اگر مجھے آپا نے دیکھ لیا تو ایک طوفان کھڑا کر دیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاب کو میرے خلاف ورگلانا شروع کر دیں، کہیں وہ آپا کے کہنے پر مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ بہتر یہ ہے میں بلا کیوں بات کروں، مجھے کیا لگے وہ کیا کرتی ہیں میری بلا سے۔ میں پورا دن خود کو یہی سمجھاتی رہتی، لیکن جیسے ہی اگلے دن وہ لڑکی آتی، کمرے میں جاتے دیکھتی، میرے اندر کا کھوجی مجھے ستانے لگتا۔ میرے اندر ایسی بے چینی ہونے لگتی کہ بس اس راز کو کسی نہ کسی طریقے سے جان جاؤں کہ آخر اس کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ میں اپنے تجسس کے ہاتھوں بے بس ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ لڑکی کمرے میں رہتی مجھ سے کچن میں کام تک نہ ہوتا تھا، میرا سارا ذہن کمرے میں لگا رہتا تھا، جہاں کے تیز میوزک نے مجھے سر درد میں مبتلا کر دیا تھا اور تجسس نے میری رات کی نیندیں اڑا دی تھی۔ ایک بار میں نے اپنے دل میں ٹھان لی آخر میں دیکھوں تو اس کمرے میں ہو کیا رہا ہے۔ میں نے کھانا بنا کر چولہا بند کیا، لانچ کی بتی بھی بجھا دی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا کہ اگر آپا کو مجھ پر شک ہو میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں، دروازہ بند کر لوں گی تاکہ انہیں یہ لگے کہ میں تو اپنے کمرے میں تھی، میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے تک پہنچی، وہاں لگی کھڑکی کو جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا کیونکہ وہ کھڑکی اندر سے لاک تھی۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ پھر میرے ذہن میں آیا اس دروازے کے ناب کے نیچے بنے ہول میں سے جھانک کر دیکھوں، شاید کچھ نظر آ جائے۔ میں نے جیسے ہی اس ہول کے اندر سے جھانکنا شروع کیا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ آپا تو لڑکی کے ساتھ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میں پوری کی پوری پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، میری دماغ کی تنابیں کھچنے لگی تھیں۔ میری نند کا یہ نیا روپ میرے سامنے آیا تھا۔ یہ راز میں مجھ پر افشا ہوا تھا کہ کمرے میں میری نند کرتی کیا ہے۔ مجھے اپنی نند سے خوف آنے لگا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کیا، لاک بھی کر دیا۔ میرے دل کی یہ حالت تھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کون سا گناہ کا کھیل کھیلا جا رہا تھا بیوٹیشن کے نام پر، اور میری ساس اور شوہر اس بات پر طوطئ چشمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اپنے شوہر سے ہر بات کا ذکر کروں، لیکن پھر سوچا کہ وہ میری بات پر بھروسہ کرے گا بھی کہ نہیں۔ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہو اور وہ آپ اس بات سے انجان ہو۔ مجھے تو حیرت ان لوگوں پر بھی تھی جو اس لڑکی کے گھر والے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی حالت زار نظر نہیں آ رہی تھی، کیوں اسے بار بار یہاں میری نند کے پاس بھیج رہے تھے، اور آخر اس بات کا علم کیوں کسی کو ابھی تک نہ ہو سکا تھا۔ جتنا اس معاملے کے بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی میرا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ میرا سر سوچ سوچ کر بری طرح سے درد سے پھٹنے لگا تھا۔ مجھے یہ لگا کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں پھنس کر رہ گئی ہوں،
کیا خبر وہاب بھی ایسا ہی ہو جیسی کہ آپا ہیں۔ میری شادی آؤٹ آف فیملی میں ہوئی تھی، مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ بظاہر سب لوگ ٹھیک تھے، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا مجھے خوف آنے لگا تھا۔ افسوس اور دکھ کا احساس میرے اندر جاگ گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بھی بڑا ترس آ رہا تھا، ان کے گھر والوں کے اندھے بھروسے پر بھی تعجب ہونے لگا تھا۔ ایسا بھی کیا لڑکی سے بالکل بے پرواہی برت رکھی تھی، اور وہ لڑکی بھی کیوں چپ تھی؟ میرے دماغ میں اتنے سوال تھے لیکن جواب بالکل صفر تھا۔ اس وقت تو میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی قاصر سی تھی۔ کبھی یہ سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ وہاب اپنی بہن کی اس قسم کی سرگرمی سے بالکل بے خبر ہو، کبھی یہ سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ بات اس سے برعکس ہو۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، میرے دل میں تو ایک گناہ کا کھٹکا سا بیٹھ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس لڑکی کے گھر والوں کو اس بات کی خبر دوں گی، پھر جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ نہیں، ہو سکتا ہے یہ لڑکی مزید گناہ سے بچ جائے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ عمل کل مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، میری زندگی کو ایک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اگلی روز جب وہ لڑکی گھر میں داخل ہوئی تو میں باہر ہی گیٹ پر چلی گئی کہ دیکھو اسے چھوڑنے کون آتا ہے، لیکن میرے باہر آتے ہی وہ گاڑی چلی گئی۔ میں تو چاہتی تھی کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو سچ بتا سکوں، لیکن وائے قسمت، جیسے ہی میں مین گیٹ تک پہنچی گاڑی جا چکی تھی۔ اگلے روز اس لڑکی کی آمد پر دروازہ کھولنے میں گئی تھی۔ میں اس گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھا تو میں گاڑی کے پاس آ کر اس شخص سے بولی کہ یہ لڑکی آپ کی بہن ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر اور میری بات سن کر مجھے متعجب نظروں سے دیکھنے لگا، پھر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں بڑی عجلت میں تھی کہ کہیں میری نند باہر ہی نہ آ جائے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی بہن کو یہاں مت لایا کریں، میری نند اس کے ساتھ بہت برا کرتی ہے۔ میری بات سن کر بھی وہ شخص کچھ مطمئن سا تھا، کہنے لگا اچھا کیا کرتی ہے آپ کی نند؟ میں اب اسے اس بات کا جواب وضاحت سے تو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے کہا بس گناہ کرتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا اوہو، دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں تو ایک ڈرائیور ہوں، اگر میں نے اس لڑکی کے والدین کو آپ کا پیغام پہنچا بھی دیا تو وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اس لڑکی کا گھر بس پاس میں ہی ہے، آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور جا کر اس کے گھر والوں کو سچ بتا دیں۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں کیسے جا سکتی ہوں، اگر میری نند کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ شخص مجھے پھر سے کہنے لگا دیکھیں آپ نئی کام کر رہی ہیں تو ڈر کیوں رہی ہیں، جا کر اس لڑکی کے گھر والوں کو یقین دلائیں۔ اس کی بات مجھے ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد آنے لگا کہ میری نند اس لڑکی کے آنے کے بعد کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور میری ساس اس وقت سو رہی ہوتی تھی، اس لیے میں تھی تو تذبذب کا شکار، لیکن گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ شخص مجھے ایک گھر کے پاس لے گیا اور خود بھی گاڑی سے اتر گیا، کہنے لگا یہ اس لڑکی کا گھر ہے۔ اس نے بیل بجائی تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا جو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل اس بات پر نہیں مانا کہ میں اندر جاؤں، لیکن جو شخص مجھے اپنے ساتھ لایا تھا اس نے مجھے گھر کے دروازے کے اندر دھکیل دیا اور جیسے ہی میں اندر گئی وہ خود بھی اندر داخل ہو گیا، دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اندر کمرے میں لایا گیا تھا۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ خدارا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، لیکن اس بے حسی پر میرا رونا، بلکنا، تڑپنا سب بے اثر تھا۔ مجھے کمرے میں لا کر اس نے بری طرح سے زمین پر دھکا دیا تھا اور کمرہ بند کر دیا۔ میں زمین سے اٹھ کر بند دروازے کو کھٹکانے لگی، رو رو کر منتیں التجائیں کرنے لگی، لیکن یہ سب لوگ بے حسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، اب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ جو اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر خوف کے مارے میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے اپنا عبرتناک انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میری نند تھی، مجھ سے کہنے لگی تمہیں عزت راز نہیں تھی، تم سے میں نے کہا بھی تھا میرے معاملات سے دور رہو۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے گھر جانے دو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن میری نند ہنسنے لگی۔ وہ لڑکی کوئی دلہن نہ تھی، وہ شخص اس لڑکی کو بلیک میل کر کے یہاں لاتا تھا۔ اس شخص نے پہلے اس لڑکی سے پیار کا ناٹک کیا اور اس کے ساتھ گناہ کیا، اور پھر اس کی نازیبا تصاویر کھینچ کر اسے بلیک میل کر کے یہاں لاتا، اور میری نند اسے نیم بہوشی کی دوا دے کر اس کی شرمناک ویڈیو بنا کر بیچتی تھی۔ اس بات کا علم میرے شوہر اور ساس کو نہ تھا۔ میری نند بہت عرصے سے اس غیر قانونی کام میں ملوث تھی۔ میرا شوہر اور ساس میری نند سے کہیں اس بارے میں سوال و جواب نہ کر سکے، اس لیے وہ سب سے بدتمیزی کرتی تھی اور اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ میری نند نے ساری بات مجھے بتا دی تھی، پھر کہنے لگی آج کے بعد وہ مجھ سے ایسے ہی گناہ کروائے گی اور میرے شوہر سے کہے گی کہ میں بد کردار ہوں۔ یہ سن کر تو میں رونے لگی تھی۔ اس کے بعد میری نند چلی گئی۔ اگلے روز رات کو مجھے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی، پھر بہت سے قدموں کی چاپ بھی۔ کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے میرا شوہر وہاب پولیس والے کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔
میرے شوہر نے میری نند کی باتوں پر کان نہیں دھرے تھے اور مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گیا تھا۔ میری نند کے ساتھ ساتھ اس کا سارا گروپ پکڑا گیا تھا۔ چند دن تو خوف سے میں بخار میں مبتلا رہی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری وجہ سے بہت سی لڑکیاں برائی سے بچ گئی ہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ میں ایک برائی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنی تھی۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔